سجدے کے تقدس سے مالا مال ہو گئی، اس کی آنکھوں میں حیا اور شرم کے پہرے آ گئے، اس کے خیالوں میں پاکیزگی آ گئی، اس کی زندگی کے شب و روز نیکی کے ماحول میں بسر ہونے لگے، اس کی راتیں ذکر الہی میں، تلاوت کلام مجید میں اور دن یاد الہی میں روزے سے گزرنے لگے۔ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، کیونکہ جوانی اگر عبادت میں گزر گئی تو بڑھاپا تو پر نور ہے ہی ہے۔ سب سے مشکل مرحلہ زندگی کا جوانی کا ہے۔ شیطان زیادہ ورغلاتا ہے کسی شخص کو جب وہ جوانی کے مرحلوں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو جس کی جوانی خیریت کے ساتھ گزر گئی اور اس نے اپنی جوانی کے تقدس کو محفوظ رکھ کے منزل تک پہنچا لیا، اپنی عصمت کے جوہر کی حفاظت کی، اپنی آبرو کو لٹنے نہیں دیا، اپنی آنکھوں کی شرم و حیا پر پہرے بٹھائے اور آنکھ کو برباد نہیں ہونے دیا اور اپنی زندگی کے تقدس کا پہرا دیا، تو جو جوان اپنی جوانی کو خیریت کے ساتھ گزار گیا۔ کسی نے کہا تھا نا، کتاب زیست کا ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا۔ تو جوانی جس کی منزل تک پہنچ گئی خیریت کے ساتھ، عافیت کے سائے میں۔ مشکل تو بڑا ہے جوانی کو منزل تک لے جانا، خیریت کے ساتھ، داغدار نہ ہونے دینا، جوانی کے تقدس کو رسوا نہ ہونے دینا، عصمت کے جوہر پہ کالک نہ لگنے دینا، خواہشات کو غالب نہ آنے دینا۔ آسان کام تو نہیں ہے، مشکل کام ہے، لیکن اگر کوئی مشکل کاٹ گیا، جوانی کے تھوڑے سے ایام میں گزار گیا، اللہ اکبر۔ حضرت شیخ ختلی کہتے ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مرشد ہیں، الدنیا یومن ولنا فیہا صومن۔ وہ کہتے ہیں دنیا ایک دن ہے، ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ تو روزہ رکھ کے سارا دن گزر ہی جاتا ہے، دوپہر بھی آتی ہے گزر جاتی ہے، اور عصر کا وقت بھی آتا ہے گزر جاتا ہے، کھانے کا وقت بھی آتا ہے، چائے کا وقت بھی آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے لیکن گزر جاتا ہے، افطار تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ جس نے زندگی روزے کی طرح گزار دی، جس نے جوانی روزہ رکھ کے گزار دی، خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیا، مشکل کام تھا لیکن اس نے مشکل کام کر دکھایا۔ اجر کتنا بڑا ہے، سنیے اللہ کے محبوب کی زبان سے سنیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو سیدنا ابو ہریرہ کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچا، فرمایا قیامت کے دن جب سورج کا رخ سیدھا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی، اور وہ پسینہ ایسے نہیں ہوگا جس طرح یہ پسینہ ہے، اتنا گرم ہوگا۔ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں اس پسینے کا ایک قطرہ اگر احد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو وہ پگھل جائے، اتنا گرم ہوگا، بدبودار اتنا ہوگا، ایک قطرہ دنیا پہ ڈال دیا جائے، انسان کیا جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائے، اس پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے۔ لیکن جس نے اپنی جوانی کو عافیت سے گزارا ہوگا، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان پر اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ صاحب منصب تھی، صاحب جمال تھی، اور اس نے یہ کہہ کے یہ خواہش، یہ آرزو مسترد کر دی، انی خاف اللہ۔ اسی طرح کوئی عورت ہے تو اس نے اپنے تقدس کی حفاظت کی، اپنی آبرو پہ پہرا دیا اور کسی پیشکش کو ٹھکرا دیا، تو فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ کیسا سخت دن ہوگا، اور وہ کس اعزاز میں ہوگا، کس تکریم میں ہوگا۔ یہ تو 4 دن 10-20 سال ہیں، اور وہ 50,000 سال کا ایک دن۔ پھر اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا کہ اللہ تو نے کتنا کرم کیا میرے اوپر کہ میری جوانی خیریت اور عافیت سے گزری، اور آج اس کا تو کتنا بہتر صلہ مجھ کو دے۔ آج اللہ نے مجھے اور آپ کو فرصت دی ہے، یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ہم سے بچھڑتے ہوئے لوگ، یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے ہمارے نام، یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ آج وہ جا رہے ہیں تو ہمیں بتا کے جا رہے ہیں کہ صاحب ہم جا رہے ہیں، ہمارے پیچھے تم بھی آ رہے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، دنیا پر آنے کی ایک ترتیب ہے، دنیا پر جانے کی وہ لازمی ترتیب نہیں ہے۔ پہلے دادا آتا ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر اس کے بعد بچے آتے ہیں۔ ایسے کبھی نہیں ہوا کہ باپ سے پہلے اولاد آ گئی ہو۔ دنیا پر آنے کی یہ ترتیب ہے، اور یہ طے شدہ منظم ترتیب ہے، لیکن دنیا سے جانے کی یہ ترتیب نہیں ہے کہ پہلے باپ جائے پھر ہی اولاد جائے گی۔
बसा औकात बूढ़े बाप को जवां बेटे की मैयत को कंधा देना पड़ जाता है। तो ये दुनिया से कब कोई जा सकता है, मुझे और आपको नहीं पता। ये अमर मख्फी रखा गया है इसलिए ताकि हम हर लहजा मौत के लिए तैयार रहें। मौत के लिए तैयारी यही है कि हम तौबा की दहलीज पे खड़े रहें, अपने मालिक के हुजूर रुजू करते रहें, अच्छे अमाल का ज़ख़ीरा करें और किसी के हक़ हमारे ज़ुम्मे पर ना हो कि हम क़यामत के दिन जो है वो पछताएं। किसी ने अगर किसी का हक़ गस्ब किया सिर्फ 3 पैसों के इवज़ के अंदर, क़यामत के अंदर ये करेंसी तो हमारे साथ होगी नहीं, ये तो हम यहीं छोड़ देंगे। ये माल, ये दौलत, ये बैंक बैलेंस यहीं छोड़ के चले जाएंगे। ये तो कफन भी मैला नहीं होने देंगे कि बांट लेंगे। जांदी वारी डरौना बने होते हाथ ना लांदे डर दे, जिन्ना लई तू पाप कमाए अज कित्थे नहीं तेरे कर दे। वो तो कफन भी मैला नहीं होंगे देंगे, बांट लेंगे। तो आखिरत में सिक्का राइजुल वक्त अमल होगा, तो फिर अमल लिए जाएंगे। तो जिसने किसी का एक टगा मारा होगा, 3 पैसे मारे होंगे, उसके बदले में 700 नमाजें जो बाजमात पढ़ी गई हैं वो ले ली जाएंगी। और जो लोगों के प्लाट हड़प कर गए हैं, रिश्वतें, ज़्यादतियाँ, जोरो जुल्म और लोगों के साथ ज़्यादतियाँ और लोगों का माल हथियाना, खून नचोड़ना, अज़ियतें देना, तो किस तरह वो क़यामत के दिन ओहदा बरा हो सकेंगे। तो आज अल्लाह की रहमत के दर कुशादा हैं और उसकी रहमतें आवाज़ दे रही हैं, आजो पलट के मेरी रहमत के दरवाजे खुले हैं। अल्लाह अकबर। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान पलट के आ जाते हैं, रब बड़ा ही करीम है। मुझे बताओ, यूं भी कोई आवाज़ देता है, यूं भी कोई पुकारता है? भागे हुए मुजरिम का ताक़ुब किया जाता है, कभी यूं भी प्यार से उसको बुलाया जाता है। लेकिन 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला रब पुकार पुकार के कह रहा, ओ भागने वाले आजा पलट के, तेरे रब का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो ये नहीं देखेगा तूने जुर्म कितने किए, वो ये देखेगा तू पलट के आएगा, आ गया है। और वो तेरे गुनाह नहीं देखेगा, तेरे आने को देख के तेरे गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर दे। जितना बड़ा गुनाहगार है उतना बड़ा नेकोकार बन जाए। आ तो सही, आना तो तूने है ही। फिर जो कफन में मुंह छुपा छुपा के आता फिरेगा, फिर जो तुझे लोग उठा के लाएंगे। अच्छा नहीं है कि अपने कदमों से खुद ही चल के आ जा। आज खुले मुंह आ जा, उसकी रहमतें तेरे इस्तकबाल करने के लिए मुंतज़िर हैं। आज वो आवाज़ दे के कह रहा है, आजा मेरी रहमतें तेरी मुंतज़िर। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे करीम रब से किसने मगरूर कर दिया? तकब्बुर में, रऊनत में मुब्तला हो गया, तू अपने मालिक की दहलीज को छोड़ गया। आजा पलट के, वो करीम तुझे बुला रहा है। और देख उसका रिश्ता कितना गूढ़ा है। अल्लाह जी खालका का, उसने तुझे पैदा किया है, वो तेरा खालिक लगता है। अल्लाह अकबर। यानी वो तुझे बुला रहा है जिसका तेरा रिश्ता इतना गहरा है कि वो तेरा खालिक लगता है। माँ को जो औलाद से प्यार है, दुनिया के किसी तराजू पे वो प्यार तोला जा सकता है? माँ की मोहब्बत का कहीं वज़न हो सकता है? आजकल ये आपके भी थोड़ा सा आगे गुजरें तो इतने बड़े तराजू गाड़ दिए गए हैं जहाँ पूरा कंटेनर तोल लिया जाता है। तो मैं दोस्तों को कहता हूँ कि आज इतने बड़े बड़े तराजू ईजाद हो गए हैं कि जहाँ कंटेनर तोड़ लिए जाते हैं, पहाड़ तोड़ लिए जाते हैं आज जदीद दुनिया के अंदर। लेकिन कोई तराजू ऐसा आज तक ईजाद नहीं हुआ जिस पर माँ के प्यार को भी तोला जा सके। उसके सीने में जो तड़पती हुई ममता रखी गई है, मोहब्बत का जो जहाँ आबाद कर दिया गया, उल्फतों की एक कायनात माँ के सीने में रख दी गई है, उसका नेमुल बदल क्या बदल भी मौजूद नहीं है। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्कुराती है तो लगता है जन्नत की सारी कलियां खिल उठी हैं। वो सीने में दर्द, वो दरक, वो मोहब्बत, वो कायनात, वो अनोखा प्यार जो औलाद के लिए रखती है, ये इतना प्यार माँ के सीने में पैदा कैसे हुआ? तो आपके पास एक ही जवाब होगा, इसलिए कि माँ ने औलाद को जन्म दिया है। तो मैं यहाँ आपकी तवज्जो चाहूँगा, जिस माँ ने औलाद को जन्म दिया है वो इतना प्यार करती है, तो जिस रब ने खलक किया है वो कितना प्यार करता होगा। मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, मुझे और कोई नहीं चाहिए, सिर्फ तवज्जो चाहिएगा। सिर्फ नज़ारे के लिए जुम्बश मिजगा भी भार है, नरगिस की आंख से तुझे देखा करे कोई। तो मेरी आरज़ू ये है कि आपकी तमाम तर तवज्जो मेरी जानिब मबज़ूल हो। थोड़े वक्त में जिस शिद्दत की गर्मी में आप बैठे हैं मुझे इसका एहसास है, तो मैं चाहूँगा कि चंद बातें आप तक पहुँच जाए। तो जो माँ इतना प्यार करती है वो इसलिए कि माँ ने जन्म दिया है,
تو جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ تو ماں کی دہلیز چھوڑ کے بیٹا بھاگ جائے تو ماں آواز دیتی نا، پتر کہاں بھاگ رہا ہے، آجا پلٹ کے، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، اتنا پیار تجھے کہیں سے نہیں مل سکتا، آجا پلٹ کے۔ مائیں تو مائیں ہوتی ہیں، اور اولاد کے لیے ان کے سینے میں جو تڑپتی ہوئی ممتا ہوتی ہے، اور پیار کا جو ایک آباد جہاں ہوتا ہے، وہ ایک الگ ہی کائنات ہے، وہ ایک الگ ہی جہاں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے کہا کہ میں تو تیرے سے تب راضی ہوں گی کہ تو اپنی ماں کا کلیجہ نکال کے لائے گا، تو وہ بدمست عاشق اپنی ماں کی آرزو، اپنی محبوبہ کی آرزو کو پورا کرنے کے لیے اس عمل سے بھی گزر گیا، اور ماں کا کلیجہ چیرا، اور تشتری میں رکھ کے اپنی محبوبہ کے لیے اس کا کلیجہ لا رہا تھا، تو راستے میں ٹھوکر لگی تو ماں کے کلیجے سے آواز آئی کہ پتر سٹ تو نہیں لگی۔ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے، یہ ماں کی محبت کے بکھرے ہوئے رنگ ہیں، یہ چھلکتا ہوا اجالا اور نور اور روشنی ہے۔ ماں اتنا پیار کرتی ہے، اللہ اکبر۔ تو ماں کو اتنا پیار اس لیے ہے کہ اس نے جنم دیا، اور رب نے تو خلق کیا دست قدرت سے۔ تو ماں کی دہلیز چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتی ہے پتر آجا واپس پلٹ کے، اور جب بیٹا پلٹ کے آتا ہے تو ماں سب بھول جاتی ہے کہ اس نے کیا کیا تھا۔ تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کی بھی آوازیں آ رہی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، آجا پلٹ کے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میں یہ نہیں دیکھوں گا تو مجرم کتنا بڑا ہے، میں یہ دیکھوں گا تو میری دہلیز سے پلٹ کے آ گیا ہے۔ تو اس کی رحمتیں بندے کو پکار رہی۔ تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، اور یہ ہم سے بچھڑتے ہوئے ہمارے احباب، دوست، بھائی، عزیز، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ میاں اس زندگی سے، زندگی کا متعین سفر کاٹ کر کے تم بالآخر اللہ کے حضور پلٹ کے آنے والے ہو۔ اخروی زندگی کے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ جمع کرو اور اپنی آخرت کی تیاری کرو، چونکہ موت جب آ جاتی ہے تو ایک لمحے کا بھی تقدم و تاخر نہیں ہوتا۔ موت ایک کٹل طے شدہ امر واقعی اور حقیقت واقعہ ہے، بہر صورت اس نے آ کے رہنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو اچانک رکھ کر کے ہمیں ہر وقت مستعد اور فعال رہنے کی ترغیب دی، کہ تاکہ ہم ہر لحظہ، ہر ساتھ اپنے آپ کو آمادہ رکھیں، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے اور ہم موت کی اس گاڑی میں سوار ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں۔ جب لوگ ہم سے جدا ہوتے ہیں تو ہمیں عبرت ہوتی ہے کہ ہم بھی جا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل سے عہد لے رکھا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ انبیاء تو تیاری ہوتے ہیں، کچھ چیزیں تعلیم امت کے لیے ہوتی۔ تو کہا کہ جی میرا وعدہ رہا۔ تو ایک عرصے کے بعد حضرت اسرائیل حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ حضور میں قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا تم نے تو وعدہ کیا تھا اچانک نہیں آؤں گا، تم اچانک آ گئے، کوئی قاصد نہیں بھیجا۔ تو کہا حضرت میں نے تو قاصد بھیجے تھے۔ فرمایا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا۔ عرض کی حضور آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ جب کمر میں خم آنے لگے، جب اعضاء مدمحل ہونے لگے، جب چلتے ہوئے ٹھوکنے لگے، جب زبان میں لکنت آنے لگے، جب یادداشت کھونے لگے، جب بالوں میں چاندی اترنے لگے، جب انسان کے اعضاء جواب دینے لگے، تو سمجھو یہ پیغام موت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں بیٹھے تھے، تو ایک صاحب آیا اور اس نے کہا کہ یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ اور یوں کانپنے لگے حضرت عمر جیسے بیت کی شاخ کانپتی ہے، اور اسے کہا کہ روز آ کے مجھے تذکیر کر جایا کر۔ وہ روز آتا ہے، بھرے دربار میں کھڑا ہو کے کہتا ہے عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ ایک دن آیا، آپ نے اس کو کہا میاں آج کے بعد نہیں آنا۔ کوئی اور شخص آنے لگا، فرمایا نہیں۔ تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی، فرمایا نہیں۔ مجھ سے کوئی گستاخی ہوگی، فرمایا نہیں۔ تو پھر مجھے چھٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر روئے اور یوں داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور ایک بال الگ کر کے کہا یہ دیکھ میری داڑھی میں سفید بال آ گیا، اب یہ مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے نا۔ میاں صاحب نے کہا ہڈیاں، کھڑکن،
ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں جیو مرد دلیرا، فما اصبرہم علی النار۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کتنا حوصلہ ہے لوگوں کا آگ پر، کتنی ڈٹائی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں یہ جہاں مٹھا گلا کس نے ڈٹھا۔ قبرستانوں میں جا کے دیکھو کس نے دیکھا ہے آخر والا جہاں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم الشیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے جاؤ قبرستانوں میں جا کر دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو بدن پہ چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے۔ خیر کنے فلاں و غنیمت شمار عمر، زاں بیشتر کے بانگ برائت کے فلاں نماز۔ تو نے بھی چلے جانا ہے، یہاں بیٹھ نہیں رہنا۔ یہ اٹھتے ہوئے جنازے تجھے عبرت دیتے ہیں، یہ پھیلی ہوئی قبریں تمہیں بتاتی ہیں کہ میاں تم بھی اسی مٹی کا رزق بننے والے ہو، تم ہی یہی چادر اوڑھ کے سونے والے ہو، تم دو لباس کے دو کپڑوں کے اندر، دو سفید چادروں کے اندر ملبوس۔ کہاں گئی وہ پوشاکیں، کہاں گئے وہ برانڈ، کہاں گئے وہ تمہارے قیمتی بیڈ، اور کہاں گئے اے سی لگے ماحول سے آراستہ کمرے۔ امیر ہے یا غریب ہے وہ 2 گز زمین، اور وہی مٹی کا اوڑھنا، مٹی کا بچھونا، وہی 2 گز کفن، وہی کل کائنات، اور وہاں جو کیے ہوئے عمل ہیں وہی سکہ رائج الوقت ہوگا۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے اور پھر ہاتھ ملے، فلاں چیخ کے کہتا تھا مجھے اس کی بات سن لینی چاہیے تھی، فلاں پکار کے کہتا تھا اس کی آواز پہ کان دھرنا چاہیے تھا، فلاں اٹھتا ہوا جنازہ مجھے عبرت دے دیتا، فلاں بندے نے مجھے یہ کہا تھا اس کی بات پہ کاش میں عمل کر لیا ہوتا۔ لیکن اس دن پچھتاوے سے کیا ہوگا؟ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہو سکتا ہے، آج کا پچھتاوا زندگی بدل ہو سکتا ہے، آج کا پچھتاوا توبہ کا سبب و ذریعہ ہو سکتا ہے، آج کا پچھتاوا دل کے میل اتار سکتا ہے، اور کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے، سوائے دکھ بڑھانے کے، سوائے تکلیف میں اضافے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں اور آپ اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کریں۔ مجھے پتہ ہے میں کہاں کھڑا ہوں، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آپ مجھے اچھا سمجھتے ہیں، یہ آپ کی مہربانی، لیکن مجھے تو پتہ ہے کہ اچھا ہوں یا نہیں۔ میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں، لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اس لیے اپنے ضمیر میں جھانک کر کے دیکھیے، اپنے من میں اتر کر کے دیکھیے، اپنا محاسبہ کیجئے، اپنے اعمال کا تجزیہ کیجئے، جو نیکیاں کی ہیں اور جو برائیاں کی ہیں ان کا اندازہ کیجئے۔ جو برائیاں کی ہیں وہ تو کنفرم برائیاں ہیں، اور جو نیکیاں کی ہیں ذرا دیکھیے وہ نیکیاں ہیں یا ریا کے لیے کی ہیں، دکھلاوے کے لیے کی ہیں۔ نیکیاں کسی کو دکھلانے کے لیے کی ہیں، کس مقصد کے لیے نیکیاں کی ہیں؟ تھوڑی سی ریا بھی شرک بتائی گئی ہے۔ ساری محنت کہیں ضائع تو نہیں چلی گئی، ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے دامن میں گناہ ہے تو لتھڑے بڑے ہم، سویر سے لے کر شام تک، چغلی غیبت سے لے کے بدکاریوں تک، نگاہوں کی بدکاریوں سے لے کر کے سوچوں کی بدکاریوں تک ہم کہاں پڑے رہتے ہیں، اور دوسری جانب ہمارے پلے میں نیکیاں کتنی ہیں ہمیں سارا پتہ ہے۔ ایک تو نامہ اعمال قیامت کے دن تولا جائے گا، ہم خود اپنے ضمیر کی عدالت میں ترازو گاڑ کے تولے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب پہلے ہی خود کر لو۔ کبھی آپ عمرے پہ جاتے ہیں یا بیرون ملک سفر کرتے ہیں تو وہاں سامان باندھ کر کے پہلے تول رہے ہوتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ پریشانی نہ ہو۔ حالانکہ ایئرپورٹ پہ اگر 2-4 کلو سامان بڑھ بھی گیا تو کوئی بات نہیں، 4 ریال دے کے آپ سامان لا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ وہاں کسی سے ترازو مانگ کے بار بار اپنے پیس تول رہے ہوتے ہیں کہ جناب ایئرپورٹ پہ جا کے پریشانی نہ ہو۔ تو اس دنیا پر بھی اعمال تول لو، کہیں نزاع کے وقت پریشانی نہ ہو، کہ حشر کے وقت جب اعمال تلنے لگے تو وہاں پریشانی نہ ہو۔ تو یہ تھوڑا سا وقت ہے، یہ زندگی مختصر ہے، اور ہم تیزی کے ساتھ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ تمہاری سانسیں جو ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہیں۔ تم سمجھتے ہو ہم بڑے ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں تم چھوٹے ہو رہے ہو، چونکہ گنتی جب الٹی شروع ہو جائے تو کام جلدی 0 پر پہنچتا ہے۔ کبھی آپ اشارے پہ رکے ہوں تو 60 سے نیچے آ رہی ہو یا 70 سے یا 120 سے، تو کام تو 0 پہ آ جاتا ہے، اور جب کام 0 پہ آ جاتا ہے تو پھر لال بتی جل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تیزی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، اور ہم کوئی 60 سے نیچے آ رہا ہے، کوئی 55 سے نیچے آ رہا ہے، کوئی 50 سے نیچے آ رہا ہے۔